حویلی شاہ جو اپنی بلند و بالا در و دیوار اور خاندانی روب و دبدبے کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھی، آج کل کسی میلے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ آغا جان کے بڑے بھائی کے پوتے کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور ملک بھر سے کزنس کا ٹولہ وہاں جمع ہو چکا تھا۔ حویلی کے در و دیوار کہکہوں، شرارتوں اور چھوٹی موٹی لڑائیوں سے گونج رہے تھے۔ اس پورے ہنگامے کا مرکز 20 سالہ روحا تھی، جو اپنی چنچل طبیعت اور شوخ مزاجی کی وجہ سے سب کزنس کی جان اور حاکم شاہ کا سر درد تھی۔ روحا سفید رنگ کا لمبا کرتا اور تنگ پجامہ پہنے، بالوں کی لمبی چٹیاں لہراتی ہوئی کچن سے باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے سے آتے ہوئے حاکم شاہ سے اس کا زوردار ٹکراؤ ہوا۔ حاکم شاہ جو 32 سالہ خوبرو، سنجیدہ اور انتہا درجے کا ڈسپلن پسند انسان تھا، اس کے ہاتھ میں موجود آفس کی فائلیں زمین پر بکھیر گئیں۔ حاکم کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھریں اور اس نے اپنی گہری نظر بھوری آنکھوں سے روحا کو گھورا۔ تمہاری آنکھیں گھٹنے میں ہیں کیا، یا دماغ گھر پر چھوڑ آئی ہو؟ حاکم کی روبدار آواز نے روحا کے قدموں کو وہیں منجمد کر دیا۔ روحا، جو ویسے تو کسی سے نہیں ڈرتی تھی، لیکن حاکم کے سامنے آتے ہی اپنی آدھی زبان کھو دیتی تھی۔ وہ لالا، میں وہ سمر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ معذرت، اس نے ہکلاتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں، مگر حاکم کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ یہ یونیورسٹی ہے یا کوئی کھیل کا میدان؟ تمہاری اسائنمنٹ ابھی تک ادھوری ہے اور تم یہاں کزنس کے ساتھ مٹر گشتی کر رہی ہو۔ ابھی کے ابھی اپنے کمرے میں جاؤ اور وہ کام ختم کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حاکم نے حکم صادر کیا اور فائلیں اٹھا کر لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ روحا وہی کھڑی پیر پٹکتی رہ گئی۔ اسے حاکم کا یہ بڑے بھائی والا روب ہمیشہ سے تپاتا تھا۔ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں یہ حاکم لالا؟ ہر وقت ہٹلر بنے گھومتے ہیں۔ لالا ہوں گے اپنی جگہ، پر میرا نام بھی روحا ہے۔ اس نے غصے میں کچن کی طرف رخ کیا، جہاں باقی کزنس سمر، حماد اور زویا پہلے ہی ناشتے کی میز پر ادھم مچا رہے تھے۔ روحا نے وہاں پہنچتے ہی اپنی تقریر شروع کر دی۔ تم لوگ دیکھ رہے ہو اس انسان کو؟ ابھی 2 منٹ پہلے مجھے ایسے ڈانٹ کر گئے ہیں جیسے میں ان کی کوئی ملازمہ ہوں۔ بس سلامیہ سے میری ایک ہی دعا ہے، لالا آپ کو ایسی بیوی ملے جو بالکل استری جیسی سپاٹ ہو، جس کے آگے پیچھے کچھ نہ ہو، بس ایک سیدھا تختہ، تاکہ آپ اسے دیکھیں تو آپ کو اپنی یہ ڈانٹیں یاد آئیں۔ روحا نے ہاتھ نچا کر ایسی بددعا دی کہ کچن میں موجود سب کزنس ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے۔ حماد نے لقمہ توڑتے ہوئے کہا، اوہو روحا، اتنی خطرناک بددعا! بیچارے حاکم بھائی کا کیا قصور ہے، وہ تو بس تمہیں پڑھائی کا کہہ رہے تھے۔ روحا نے تپ کر میز پر ہاتھ مارا، پڑھائی نہیں، وہ میری زندگی عذاب کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھنا تم لوگ، ان کی بیوی بالکل استری جیسی ہوگی۔ اسی شام حویلی کے صحن میں مہندی کی تیاریوں کے سلسلے میں سب جمع تھے۔ رنگ برنگی لائٹیں لگی تھیں اور سب جمع تھے۔ ڈھولک کی تھاپ پر لڑکیاں گیت گا رہی تھیں۔ روحا نے پیلے رنگ کا جوڑا پہنا تھا اور وہ سب کزنس کے درمیان ناچ رہی تھی، جب اچانک آغا جان نے سب کو خاموش کرایا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ آغا جان کی آواز میں ایک ایسی سنجیدگی تھی کہ سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ حاکم، جو ایک طرف کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا، اس نے بھی سر اٹھا کر دیکھا۔ حاکم کی شادی کے لیے میں نے بہت سوچا اور مجھے روحا سے بہتر کوئی لڑکی نظر نہیں آئی۔ حاکم اور روحا کا نکاح کل رات اسی فنکشن کے ساتھ ہوگا۔ آغا جان کا یہ اعلان کسی ایٹم بم سے کم نہیں تھا۔ روحا کے ہاتھ سے ڈھولک کی لکڑی گر گئی اور اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ حاکم نے ایک لمحے کے لیے روحا کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں ابھی چند گھنٹے پہلے والی شرارت کی جگہ اب خوف نے لے لی تھی۔ حاکم کے لبوں پر ایک مبہم سی پراسرار مسکراہٹ آئی، جو صرف روحا نے محسوس کی۔ وہ مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ روحا کے لیے ایک کھلا چیلنج تھا کہ اب اس کی بددعاؤں کا حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ روحا بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس گئی۔ امی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آغا جان؟ میں اس ہٹلر سے شادی نہیں کروں گی، وہ تو مجھے کھا جائیں گے۔ مگر حویلی میں آغا جان کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا تھا۔ نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور روحا کو ایک قیدی کی طرح اس کے کمرے میں بند کر دیا گیا تاکہ وہ کوئی نیا پنگا نہ کر سکے۔ اگلے 24 گھنٹے روحا کے لیے کسی ڈراؤنے خواب کی طرح تھے۔ کزنس اسے چھیڑ رہے تھے۔ حماد بار بار اس کے کمرے کے چکر لگا کر کہہ رہا تھا، کیوں روحا، اب کیا ہوا؟ استری والی بددعا تو الٹی پڑ گئی۔ اب حاکم بھائی خود چیک کریں گے کہ استری کون ہے۔ روحا کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ زمین میں سما جائے۔ آخرکار نکاح کا وقت آ پہنچا۔ مولوی صاحب کی آواز روحا کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی۔ جب اس نے قبول ہے کہا تو اسے لگا جیسے اس نے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیا ہو۔ نکاح کے بعد جب سب مبارکباد دے رہے تھے، حاکم اس کے پاس آیا اور جھک کر صرف اتنا کہا، تیار رہنا بیگم، آج رات تمہاری بددعاؤں کی عدالت لگے گی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ حویلی میں خاموشی چھا چکی تھی، مگر روحا کے دل کا شور تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ اپنے سرخ عروسی جوڑے میں بھاری زیورات سے لدی بیڈ کے کونے پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔
دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور حاکم شاہ اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکی اور قمیص کی آستینیں اوپر چڑھاتے ہوئے روحا کی طرف بڑھا۔ حاکم کا قد آور وجود جب اس کے قریب آیا تو روحا کو لگا جیسے کمرے کی ساری آکسیجن ختم ہو گئی ہو۔ حاکم نے اس کے بالکل سامنے رک کر اپنے ہاتھ جیبوں میں ڈال دیے اور ایک گہرا سانس لیا۔ تو میری چھوٹی سی ضدی کزن، یا اب کہوں میری بیوی، حاکم کی آواز میں ایک ایسی تپش تھی کہ روحا نے اپنا سر مزید جھکا لیا۔ میں تھک گئی ہوں، مجھے سونا ہے۔ روحا نے اٹھنے کی کوشش کی مگر حاکم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے واپس بیڈ پر بٹھا دیا اور خود اس کے اتنا قریب جھکا کہ ان کے چہرے ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے تھے۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو ہم نے وہ استری والا ٹیسٹ کرنا ہے۔ تم نے کہا تھا نا کہ میری بیوی استری جیسی ہوگی۔ حاکم نے اپنا ہاتھ آہستہ سے روحا کے گال پر پھیرا اور پھر اس کی گردن کے پاس لے گیا۔ میں تو بس یہ دیکھنے آیا ہوں کہ قدرت نے تمہاری سنی ہے یا میری دعا قبول ہوئی ہے۔ میری بیوی سپاٹ ہے یا اس کے آگے پیچھے کچھ ہے؟ حاکم کے اس بولڈ جملے پر روحا کا چہرہ شرم سے دہکنے لگا۔ اس نے حاکم کے سینے پر مکہ مارا۔ لالا، آپ بہت بدتمیز ہو گئے ہیں، جائیں یہاں سے، میں نے تو مذاق کیا تھا۔ حاکم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور اسے جھٹکے سے اپنے اور قریب کر لیا۔ لالا، اب یہ لفظ کہو گی تو سزا دگنی ہو جائے گی، اور جہاں تک مذاق کی بات ہے تو اب میں مذاق کروں گا۔ حاکم کی نظریں اب روحا کے ابھرے ہوئے وجود پر تھیں جو اس کے بھاری جوڑے کے باوجود اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے۔ حاکم نے نہایت ہی بے باکی سے اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹا اور اسے اپنے جسم سے پیوست کر لیا۔ روحا کو محسوس ہوا کہ وہ پگھل رہی ہے۔ حاکم نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی، بیگم، تمہارا سائز تو ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، کہیں تم نے مجھے دھوکہ دینے کے لیے اندر فوم تو نہیں بھرا ہوا؟ اس نے شرارت سے پوچھا اور پھر اس کے لباس کے اوپر سے ہی اپنا ہاتھ ایک خاص جگہ پر جما دیا جس سے روحا کی سسکی نکل گئی۔ حاکم کے اس بولڈ جملے اور اس کے ہاتھ کے لمس نے روحا کے بدن میں جیسے بجلی دوڑا دی تھی۔ وہ جو ابھی تک اسے لالا کہہ کر اپنی ڈھال بنانے کی کوشش کر رہی تھی، اب پوری طرح اس کے مردانہ حصار میں بے بس ہو چکی تھی۔ حاکم کی انگلیاں اس کے لباس کے ریشمی کپڑے پر بڑی بے باکی سے رقص کر رہی تھیں اور اس کی نظریں روحا کے چہرے پر آنے والے تغیرات کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ روحا نے اپنی آنکھیں سختی سے میٹ لی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا ابھی سینہ چاک کر کے باہر نکل آئے گا۔ لالا پلیز، اس کی آواز بمشکل نکلی جس میں التجا بھی تھی اور ایک انجانی لذت بھی۔ حاکم نے ایک دم اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی سنجیدگی نہیں تھی بلکہ ایک گہرا فاتحانہ جنون تھا۔ پھر لالا، روحا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اس لفظ کا استعمال اب تمہارے لیے ممنوع ہے۔ اب میں تمہارا مجازی خدا ہوں، تمہارا شوہر ہوں، اور اس وقت تمہارا وہ ہٹلر ہوں جو اپنا پورا حساب برابر کر کے دم لے گا۔ حاکم نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں پیوست کیا اور اسے مزید اپنی طرف جھکایا۔ تم تو کہتی تھی کہ میری بیوی تختہ ہوگی، پھر یہاں تو منظر ہی کچھ اور ہے۔ یہ جو تم ابھی میرے سینے سے لگی ہوئی تڑپ رہی ہو، کیا یہ بھی تمہارا کوئی مذاق ہے؟ روحا نے شرم کے مارے اپنا سر اس کے چوڑے سینے میں چھپانے کی کوشش کی مگر حاکم نے اسے مہلت نہ دی۔ اس نے روحا کے بھاری دوپٹے کے اس کے سر سے سرکا دیا جس کے ساتھ ہی اس کے مہکتے ہوئے بال اس کے شانوں پر بکھر گئے۔ حاکم نے جھک کر اس کی گردن کے حساس حصے پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا جس سے روحا کے لبوں سے ایک دبی سی سسکی نکلی۔ اس کا وجود پورا کانپ رہا تھا۔ حاکم کا ہاتھ اب اس کے لباس کے پیچھے موجود ڈوریوں تک پہنچ چکا تھا۔ تم نے کہا تھا نا کہ اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا۔ حاکم نے شرارت سے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں سے دبایا۔ پر مجھے تو لگتا ہے کہ قدرت نے تمہیں بناتے وقت میری پسند کا خاص خیال رکھا ہے۔ یہ جو ابھار سے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ میری بیوی کوئی استری نہیں بلکہ ایک مکمل اور بھرپور عورت ہے۔ حاکم نے اپنے حیاتی مہارت سے اس کے لباس کی گرفت ڈھیلی کرنا شروع کی۔ روحا نے تڑپ کر اس کے ہاتھوں کو روکنا چاہا۔ حاکم پلیز، کوئی آ جائے گا، کزنز باہر ہی ہوں گے۔ حاکم نے ایک دھیما سا کہکا لگایا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی خود اعتمادی تھی۔ باہر اب کوئی نہیں آئے گا، سب کزنز اپنے اپنے کمروں میں تمہاری اس استری والی بد دعا کا انجام سوچ رہے ہوں گے، اور ویسے بھی اس کمرے میں اب صرف میرا حکم چلے گا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں روحا کو اٹھایا اور بیڈ کے وسط میں لٹا دیا۔ سرخ جوڑے میں لیٹی روحا کسی سجی سجائی دلہن سے زیادہ ایک ایسی ابصرہ لگ رہی تھی جو حاکم کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ حاکم اب اس کے اوپر محیط ہو چکا تھا۔ اس نے روحا کے ہاتھ اس کے سر کے دونوں طرف بیڈ کی چادر پر دبا دیے۔ اب بولو، کیا ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں بورنگ ہوں؟ حاکم نے اس کے چہرے کے قریب آ کر پوچھا۔ اس کی گرم سانسیں روحا کے لبوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ روحا نے انکار میں سر ہلایا، اس کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ حاکم نے اپنی نظریں اس کے گہرے گلے پر جمائیں جہاں اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ تمہارا یہ سائز، یہ واقعی اصلی ہے؟ حاکم نے ایک بار پھر وہی سوال دہرایا جو روحا کو آگ لگا رہا تھا۔ مجھے تو ابھی بھی شک ہے، شاید تم نے کچھ چھپا رکھا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور لوہا کے لباس کے اندرونی حصے کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کی برا کی پٹی
نظر آ رہی تھی۔ حاکم نے نہایت ہی بولڈ انداز میں اس کی برا کو اوپر کی طرف سرکایا، جس کے ساتھ ہی روحا کے تن بدن میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ وہاں اس کے بدن پر بنے وہ براؤن پھول نما نشان اور اس کی رنگت نے حاکم کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ میری جان، میری بیوی تو واقعی کسی فوم کی محتاج نہیں ہے، حاکم نے اس کے جسم کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ اس کا لمس اب پہلے سے زیادہ گہرا اور تیکھا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ روحا کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اب اس کی دسترس میں ہے اور اس دسترس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ روحا جو شروع میں ڈر رہی تھی، اب آہستہ آہستہ حاکم کے اس جنون میں خود کو بہتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے احساس ہو رہا تھا کہ حاکم کی یہ سختی دراصل اس کے لیے ایک ایسی ڈھال ہے جس میں اب ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکی ہے۔ رات بیت رہی تھی مگر حاکم اور روحا کے درمیان تکرار اور پیار کا یہ نیا سلسلہ ابھی شروع ہوا تھا۔ حاکم بار بار اسے اس کی پرانی باتوں پر چھیڑ رہا تھا اور ہر چھیڑ کے بدلے میں اسے ایک ایسا رومانوی تحفہ دے رہا تھا جو روحا کی روح تک کو سرشار کر رہا تھا۔ حویلی کی خاموشی میں ان کی سانسوں کا شور ایک نئی کہانی رقم کر رہا تھا، ایک ایسی کہانی جہاں بددعائیں دعاؤں میں بدل گئی تھیں اور ایک ہٹلر لالا ایک جنونی عاشق بن کر اپنی بیوی کے وجود پر اپنی جیت کے جھنڈے گاڑ رہا تھا۔ رات کا وہ پچھلا پہر حویلی کے اس کمرے میں جیسے تھمسا گیا تھا۔ حاکم کی بے باکی اور اس کے بول جملوں نے روحا کے حواس گم کر دیے تھے۔ حاکم بس کر دے، میں مر جاؤں گی۔ روحا نے نیمبا آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی آواز میں اب وہ پہلے والی شوخی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی پکار تھی جو خود کو مکمل طور پر سونپ دینے کے لیے تیار تھی۔ حاکم نے اس کے لبوں کے بالکل قریب آ کر ایک گہری سانس لی۔ مرنے نہیں دوں گا روحا، ابھی تو تمہیں جینا سکھانا ہے، ابھی تو اس استری والے تانے کا بدلہ پورا بھی نہیں ہوا۔ اس نے نہایت ہی نرمی مگر شدت کے ساتھ اس کے لبوں کو اپنے حصار میں لے لیا۔ یہ ان کا پہلا باقاعدہ بوسہ تھا جو کسی طوفان کی طرح روحا کو اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ حاکم کا جنون اور اس کی مردانہ خوشبو روحا کے رگ و پے میں سرایت کر رہی تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے حویلی کی روشن دانوں سے جھانک کر روحا کے چہرے کو چھوا تو اس نے کسمسا کر اپنی آنکھیں کھولیں۔ اسے اپنے ارد گرد ایک مضبوط بازو کا حصار محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو حاکم ابھی بھی گہری نیند میں تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو ایک فاتح کے چہرے پر ہوتا ہے۔ روحا نے دیکھا کہ اس کا اپنا سرخ جوڑا کمرے کے فرش پر بکھر پڑا ہے اور وہ خود حاکم کی چادر میں لپٹی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اسے کل کے وہ تمام مناظر یاد آئے جب حاکم نے اس کے وجود کے ایک ایک انچ پر اپنا حق جتایا تھا اور وہ شرم سے لال ہو کر دوبارہ اس کے سینے میں دب گئی۔ جاگ گئی ہو؟ حاکم کی بھاری اور نیند میں ڈوبی آواز نے اسے چونکا دیا۔ حاکم نے اپنی آنکھیں کھولے بغیر ہی اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ ابھی تو بہت سویرے ہے، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ نیچے سب ناشتے پر انتظار کر رہے ہوں گے، کزنس کیا کہیں گے؟ روحا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ حاکم نے اپنی آنکھیں کھولیں اور شرارت سے روحا کو دیکھا۔ اس کی نظریں روحا کے کندھے پر موجود اس نشان پر جم گئیں جو رات کے جنون کی نشانی تھی۔ کزنس کو فکر کرنے دو، وہ تو ویسے بھی یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہٹلر نے رات بھر تمہیں سزا دی ہے۔ اب انہیں کیا پتا کہ سزا دینے والا خود قیدی بن چکا ہے۔ حاکم نے اسے اپنے اوپر کھینچ لیا جس سے روحا کا سانس پھر سے رکنے لگا۔ جب وہ دونوں 2 گھنٹے بعد نیچے ڈائننگ ہال میں پہنچے تو پورا کزنس کا ٹولہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ سمر، حماد اور زویا کی نظریں جیسے ہی روحا پر پڑیں، سب کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹیں آ گئیں۔ روحا نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہنا تھا اور بالوں کو ڈھیلے ڈھالے انداز میں چھوڑا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی سرخی اور گردن پر دوپٹے سے چھپانے کی ناکام کوشش کیے گئے نشانات سب کچھ بیان کر رہے تھے۔ او ہو، بیگم حاکم شاہ تشریف لے آئیں، حماد نے پراٹھا توڑتے ہوئے شرارت سے کہا۔ کیوں روحا، رات کیسی گزری؟ ہماری بددعائیں کام آئیں یا حاکم بھائی کی استری کو سیدھا کر دیا؟ روحا کا جی چاہا کہ وہ وہیں سے بھاگ جائے مگر حاکم نے بڑے سکون سے اس کی کرسی کھینچی اور اسے بٹھاتے ہوئے خود اس کے بالکل برابر میں بیٹھ گیا۔ حماد، اپنی زبان کو تھوڑا آرام دو، میری بیوی کو رات کافی تھکن ہو گئی تھی، اسی لیے اسے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاکم نے نہایت ہی سنجیدگی سے یہ جملہ کہا مگر اس کی آنکھوں میں چمک نے کزنس کے درمیان کہکا بلند کر دیا۔ تھکن؟ زویا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے کہا۔ حاکم بھائی، ہم سمجھے تھے کہ آپ اسے پڑھائی کا لیکچر دیں گے، پر آپ تو کچھ زیادہ ہی پریکٹیکل نکلے۔ حاکم نے روحا کا ہاتھ میز کے نیچے تھاما اور اس کی ہتھیلی کو اپنی انگلیوں سے سہلانے لگا۔ روحا کو محسوس ہوا کہ پورا ہال گھوم رہا ہے۔ پریکٹیکل ہونا تو ضروری تھا زویا، آخر میری بیوی کا خیال تھا کہ میں ایک تختے سے شادی کر رہا ہوں، اب اسے یقین دلانا تو میرا فرض تھا کہ اس کا شوہر پاک نظر رکھتا ہے۔ حاکم نے روحا کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری جس پر روحا نے نیچے سے اسے زوردار ٹھوکر ماری۔ آہ! حاکم کے منہ سے ایک دبی آواز نکلی مگر اس نے مسکراہٹ برقرار رکھی۔ دیکھو سب، اب بھی اس کی شرارتیں ختم نہیں ہوئیں، لگتا ہے ابھی کلاس ادھوری رہ گئی ہے، آج رات پھر سے ٹیوشن شروع کرنی پڑے گی۔ دسترخوان پر ایک بار پھر قہقہا کا طوفان اٹھ گیا۔
روحا نے غصے اور شرم سے اپنا سر جھکا لیا اور چائے پینے لگی، مگر اسے پتہ تھا کہ یہ تو صرف شروعات ہے۔ حاکم شاہ نے اسے جس طرح اپنے عشق کی تپش میں جھلسایا تھا، وہ آگ اب اسے بجھانے والی نہیں تھی۔ وہ ہٹلر لالا اب اس کی روح کا مالک بن چکا تھا، اور کزنس کی یہ چھیڑ چھاڑ اسے صرف یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ اب ایک مکمل اور خوشحال عورت بن چکی ہے، جس کی بدعا قدرت نے خوبصورت ترین حقیقت میں بدل دی تھی۔ ناشتے کی میز پر کزنس کے کہکہے تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مگر روحا کے لیے وہاں بیٹھنا محال ہو رہا تھا۔ حاکم کی کہی ہوئی ہر بات اسے کل رات کے ان تمام انمول لمحوں میں لے جا رہی تھی جہاں حاکم کی قید اسے دنیا کی سب سے بڑی آزادی محسوس ہوئی تھی۔ حاکم نے نہایتی مہارت سے سب کا رخ موڑ دیا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی شرارت روحا کے لیے ایک نیا پیغام تھی۔ ناشتے کے بعد سب نے کزنس حویلی کے باغ میں کرکٹ کھیلنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ حاکم نے نہایتی خاموشی سے روحا کا ہاتھ تھاما اور اسے سب کی نظروں سے بچا کر کوریڈور کی دوسری جانب لے گیا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ؟ سب دیکھ لیں گے، روحا نے دھڑکتے دل کے ساتھ سرگوشی کی۔ حاکم نے اسے لائبریری کے پرانے لکڑی کے دروازے کے پیچھے پناہ دی اور اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ لائبریری کی پرانی کتابوں کی خوشبو اور حاکم کے مردانہ وجود کا سحر روحا کو مدہوش کرنے لگا۔ دیکھنے دو روحا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ اب تم میری وہ ملکیت ہو جس پر کسی اور کا اختیار نہیں، اور جہاں تک کل رات کی کلاس کی بات ہے تو اس کے کچھ اسباق اب بھی تشنا ہے جنہیں میں آج مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ حاکم کی آواز میں وہ روب اب ایک گہری چاہت میں بدل چکا تھا۔ اس نے جھک کر روحا کے ماتھے پر اپنی جیت کی مہر ضبط کی۔ روحا نے اپنی پلکیں جھکا لی، اس کا چہرہ گلابی پڑ چکا تھا۔ حاکم، آپ کی باتیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں آپ کے اس جنون میں خود کو بھول نہ جاؤں۔ خود کو بھولنا ہی تو اصل محبت ہے روحا۔ حاکم نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے ذرا اوپر اٹھایا۔ تم کہتی تھی نا کہ میں ہٹلر ہوں، تو سن لو، اس ہٹلر کی سلطنت میں اب صرف تم ہو، تمہارے وجود کا ایک ایک زاویہ، تمہاری ہر سانس اب میری اجازت سے گزرے گی۔ تم نے مجھے استری ہونے کا طعنہ دیا تھا، مگر قدرت نے تمہیں میرے لیے اس قدر مکمل بنایا کہ میرا جی چاہتا ہے تو میں اس دنیا کی ہر نظر سے چھپا کر اپنے وجود میں مدغم کر لوں۔ حاکم کا لمس اب اس کے کندھے پر ڈھلکے ہوئے دوپٹے کو درست کرنے کے بہانے اس کی جلد کو چھو رہا تھا۔ یہ لمس بولڈ تھا، مگر اس میں ایک شوہر کا وہ تقدس اور مان تھا جس نے روحا کے دل کے سارے خوف نکال دیے تھے۔ حاکم نے اس کے کان کے قریب جھک کر نہایت ہی پست آواز میں کہا، آج رات کوئی کزن نہیں ہوگا، کوئی شور نہیں ہوگا، صرف میں ہوں گا اور تمہاری ان بددعاؤں کا وہ اعتراف جو میری دعائیں بن چکا ہے۔ روحا نے حاکم کے سینے پر سر ٹکاتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ حاکم کی یہ باباکی دراصل اس محبت کا اظہار ہے جسے وہ برسوں سے اپنے اندر چھپائے بیٹھا تھا۔ حاکم شاہ جو کبھی صرف حکم دینا جانتا تھا، اب روحا کی ایک مسکراہٹ کے لیے اپنے اصول توڑنے پر تیار تھا۔ شام ہوتے ہی حویلی میں پھر سے گہما گہمی شروع ہو گئی، مگر روحا کا دل بار بار اس آنے والی رات کے بارے میں سوچ کر دھڑک رہا تھا۔ اسے علم تھا کہ حاکم انتقام ابھی ادھورا ہے اور وہ اس ادھورے پن کو اپنی چاہت سے بھرنے کے لیے بےتاب ہے۔ کزنس کے کہکہے اسے اب دور کی آوازیں لگ رہے تھے، کیونکہ اس کی دنیا اب اس کمرے کی چار دیواری اور حاکم کے مضبوط بازوؤں تک سمٹ چکی تھی۔ حویلی کی وہ شام جتنی پرسکون نظر آ رہی تھی، اس کے پیچھے اتنا ہی بڑا طوفان چھپا تھا۔ ابھی کزنس چائے کے دور سے فارغ ہو کر لان میں بیٹھے ہی تھے کہ حویلی کے بڑے گیٹ پر ایک کالی چمکتی ہوئی گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک شخص برآمد ہوا جسے دیکھ کر آغا جان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور حاکم شاہ کی مٹھیاں خود بخود بھیج گئیں۔ یہ شہباز خان تھا، حاکم کا دیرینہ بزنس حریف اور روحا کا وہ دور کا کزن جس نے سال بھر پہلے روحا کا رشتہ مانگا تھا اور حاکم نے اسے بے عزت کر کے حویلی سے نکالا تھا۔ آغا جان، سنا ہے حویلی میں جشن ہے اور حاکم نے ہماری امانت پر قبضہ کر لیا ہے۔ شہباز کے طنزیہ جملے فضا میں زہر گھول دیا۔ حاکم شاہ جو اب تک پرسکون بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اور شہباز کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ اس کا قد آور وجود شہباز کے لیے کسی پہاڑ کی طرح تھا۔ امانت اور تمہاری؟ شہباز خان، زبان سنبھال کر بات کرو، وہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے۔ نکاح؟ شہباز نے کہکہا لگایا، جس سے تم نکاح کہہ رہے ہو وہ صرف ایک وصیت کا دباؤ ہے، روحا کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ حاکم، وہ آج بھی مجھ سے رابطہ کرتی ہے۔ اس نے اپنا فون نکالا اور چند میسیجز دکھانے کی اداکاری کی۔ پورے مجمع میں جیسے موت کا سناٹا چھا گیا۔ روحا جو کزنس کے پیچھے کھڑی تھی، اس کا سفید رنگ پڑ گیا تھا اور اسے کبھی شہباز سے بات نہیں کی تھی، مگر شہباز کا یہ وار اتنا گہرا تھا کہ سب کی نظریں شک آمیز انداز میں روحا کی طرف اٹھنے لگیں۔ حاکم نے ایک نظر روحا کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ انکار میں سر ہلا رہی تھی۔ حاکم کا غصہ اب قابو سے باہر تھا۔ اس نے شہباز کے گریبان پکڑا اور اسے ایک زوردار جھٹکے سے دیوار سے لگا دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر الزام لگانے کی؟ سچ کڑوا ہوتا ہے حاکم، پوچھو اپنی اس معصوم بیوی سے کہ کیا وہ آج دوپہر لائبریری میں کس کا انتظار کر رہی تھی؟ شہباز نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ حاکم کی نظریں پھر سے روحا پر پڑیں جو واقعی دوپہر کو لائبریری میں تھی، مگر وہ حاکم کا انتظار کر رہی تھی۔ حاکم کے دل میں ایک پل کے لیے شک کا کانٹا چبھا۔
اگلے ہی لمحے اس نے روحا کی کپکپاتی ہوئی حالت دیکھی۔ وہ ہٹلر حاکم جس پر سب کو یقین تھا کہ اب روحا کی خیر نہیں، اس نے وہ کیا جو کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ حاکم نے شہباز کو چھوڑا اور پلٹ کر روحا کے پاس گیا۔ سب کزن سہم گئی کہ شاید اب حاکم اسے ڈانٹے گا، مگر حاکم نے سب کے سامنے روحا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ شہباز خان، تم اپنی چال تو بڑی اچھی چلی ہے، مگر تم ایک بات بھول گئے۔ حاکم شاہ اپنی چیز کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے اور اس پر اعتبار کرنا بھی۔ یہ جو میسیج تم دکھا رہے ہو یہ اس نمبر سے ہیں جو 6 ماہ پہلے بند ہو چکا ہے۔ حاکم نے سرد لہجے میں کہا، اور رہی بات لائبریری کی تو وہاں روحا کسی اور کا نہیں بلکہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، جس کا گواہ میں خود ہوں۔ حاکم نے جیب سے اپنا فون نکالا اور ایک ویڈیو پلے کر دی۔ یہ لائبریری کے خفیہ کیمرے کی فوٹیج تھی جو حاکم نے سیکیورٹی کے لیے لگوائے تھے۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ شہباز کا ایک آدمی لائبریری کے پیچھے سے جھانک رہا تھا، جبکہ روحا تنہا بیٹھ کر حاکم کا انتظار کر رہی تھی اور شہباز کا آدمی وہاں کچھ پلان کر رہا تھا۔ اب بولو شہباز، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلاؤں یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ حاکم کی آواز گونج نے شہباز کے ہوش اڑا دیے۔ وہ ذلت کے ساتھ وہاں سے بھاگ نکلا۔ آغا جان نے حکم کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فخر ہے مجھے تم پر حاکم۔ مگر حاکم کا رخ اب روحا کی طرف تھا۔ اس نے روحا کو بازو سے پکڑا اور اسے سب کے سامنے اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ کزنز جو ابھی تک صدمے میں تھے اب حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ حاکم، سب دیکھ رہے ہیں، مجھے نیچے اتاریں۔ روحا نے شرم کے مارے اس کے کندھے پر سر چھپا لیا۔ آج کوئی نہیں دیکھے گا روحا۔ حاکم نے اسے کمر میں لے جا کر دروازہ لاک کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ محافظ والا رعب نہیں بلکہ ایک شوہر کا وہ شدید ترین پیار تھا جو اپنی بیوی کو ایک بڑے طوفان سے نکال کر لایا تھا۔ حاکم نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے فرش پر بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ڈر گئی تھی؟ روحا نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ مجھے لگا آپ مجھ پر شک کریں گے۔ حاکم نے اس کے ہاتھ چومے اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ شک وہ کرتے ہیں جنہیں اپنی محبت پر یقین نہ ہو۔ مجھے تو تم پر خود سے زیادہ یقین ہے، پر ہاں، اس شہباز نے تمہارا نام اپنی گندی زبان سے لیا ہے، اس کی سزا تو بنتی ہے۔ حاکم نے اس کے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ اس کے لہجے میں اب وہی پرانی شرارت اور تپش واپس آ گئی تھی۔ تمہارے اس آنسو کا ہر قطرہ اب تمہیں ایک نئے انداز میں ادا کرنا ہوگا۔ آج رات کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ حاکم نے کمرے کی بڑی لائٹ بند کر دی۔ اب وہاں صرف ایک کونے میں رکھے لیمپ کی مدھم سی نارنجی روشنی پھیل گئی تھی جو ماحول کو مزید گہرا اور پر اسرار بنا رہی تھی۔ روحا جو اب تک شہباز کے خوف اور حاکم کے اچانک بدلے ہوئے انداز سے سہم رہی تھی، اس تپش کو محسوس کر رہی تھی جو حاکم کے وجود سے پھوٹ رہی تھی۔ حاکم نے نہایت ہی آہستگی سے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر ڈالا اور اپنی قمیض کے کف لنکس کھولتے ہوئے روحا کی طرف بڑھا۔ حاکم، آپ کی آنکھیں اب بھی غصے میں سرخ ہیں، کیا آپ اب بھی اس بات پر دبے ہوئے ہیں؟ روحا نے بمشکل اپنی آواز مستحکم کرتے ہوئے پوچھا۔ حاکم نے اس کے بالکل قریب آ کر اس کے سامنے بیڈ پر اپنا گھٹنا ٹکا دیا جس سے بیڈ کی چادر پر شکنیں ابھری۔ غصہ اس پر نہیں کہ اس نے کیا کہا، غصہ اس پر ہے کہ اس نے میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو لانے کی ہمت کیسے کی۔ اس نے اپنا ہاتھ روحا کے بالوں میں پیوست کیا اور اسے انتہائی ہی نرمی سے اپنی طرف جھکایا۔ تمہاری ان آنکھوں کی نمی کا حساب تو اب مجھے لینا ہی پڑے گا، پر میرے حساب لینے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے۔ حاکم نے روحا کے دوپٹے کا وہ سرا جو اس کے گلے کے گرد لپٹا ہوا تھا نہایت ہی دھیرے سے اپنی طرف کھینچا۔ روحا کی سانسیں اس کے قریب آنے پر تھمنے لگیں۔ حاکم نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ تم نے کل رات کہا تھا نا کہ میں ہٹلر ہوں، تو آج اس ہٹلر کو اپنی اس رعایا پر مکمل اختیار چاہیے جو اسے استری ہونے کا طعنہ دیتی تھی۔ حاکم کا لہجہ اب ریشم کی طرح ملائم مگر ارادے میں چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ اس نے نہایت ہی نفاست سے روحا کی بھاری جھمکوں کو اس کے کانوں سے جدا کیا اور انہیں سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ روحا کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اس کے پورے وجود سے توانائی ختم ہو رہی ہے اور وہ حاکم کے اس والہانہ پن میں گھلتی ہی جا رہی ہے۔ حاکم نے اس کے چہرے پر بالوں کی لٹیں ہٹائیں اور اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے ذرا اوپر اٹھایا۔ آج کے بعد کسی شہباز یا کسی بھی دوسرے شخص کا نام تمہارے اور میرے درمیان نہیں آنا چاہیے۔ تم نے سنا تھا نا میں نے کیا کہا تھا؟ تم میری وہ امانت ہو جس کی حفاظت کرنا میں اپنے خون سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ حاکم نے اس کے لباس کے بندھنوں کو نہایت ہی ڈھکے چھپے اور شائستہ انداز میں ڈھیلا کرنا شروع کیا۔ اس کی حرکات میں ایک شوہر کا وہ تقدس تھا جو عریانیت سے کوسوں دور تھا، صرف محبت اور جنون کی تپش پر مبنی تھا۔ روحا نے اس کے مضبوط شانوں کو تھام لیا۔ اسے مضبوط محسوس ہو رہا تھا کہ حاکم کا ہر لمس اس کے دل پر لکھی ہوئی خوف کی تحریر کو مٹا کر وہاں اپنا نام لکھ رہا ہے۔ حاکم نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ اس کی گرفت اتنی مکمل تھی کہ روحا کو اپنی تمام پریشانیاں بیچ لگنے لگیں۔ میری جان، تمہاری یہ خاموشی مجھے بتا رہی ہے کہ تم اب اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہو کہ تمہاری بددعا نے تمہیں جس انسان کے حوالے کیا ہے وہ تمہیں کبھی ادھورا نہیں چھوڑے گا۔ حاکم نے اس کے چہرے کو ایک بار پھر اپنے قریب کیا۔ ان کے درمیان اب صرف ان کی گرم سانسوں کا فاصلہ باقی تھا۔ حاکم نے اسے آہستہ سے تکیے پر لٹایا اور خود اس کے حصار میں آ گیا۔ یہ رات حویلی کی دوسری راتوں سے مختلف تھی۔ یہ اعتماد کی رات تھی، یہ اس جنون کی رات تھی جہاں حاکم نے اپنے روحا کے وجود پر وہ تمام مہریں ضبط کر دی تھی جو اسے ہمیشہ کے لیے اس کا بنا چکی تھیں۔
رات کے اس آخری پہر میں جب حویلی میں سب سو چکے تھے، حاکم اور روحا کے درمیان ہونے والی وہ دھیمی سرگوشیاں اور تیکھے رومانوی لمحے ایک نئی داستان رقم کر رہے تھے۔ حاکم نے ثابت کر دیا کہ وہ جتنا روب دار شوہر ہے، اس سے کہیں زیادہ گہرا اور چھپ کر رہنے چاہنے والا عاشق بھی ہے۔ اگلی صبح حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سی تازگی اور اپنائیت تھی، جیسے رات کے گزرے ہوئے طوفان نے سب کچھ دھواں کر ڈالا ہو۔ روحا جب خواب غفلت سے بیدار ہوئی تو کمرے میں سورج کی سنہری روشنی پھیل چکی تھی، مگر حاکم بستر پر موجود نہیں تھا۔ اس نے اٹھ کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ ڈر نہیں تھا جو چند دن پہلے تھا، بلکہ اب وہاں ایک فاتحانہ چمک اور سکون تھا۔ وہ ابھی اپنے بال سنوار ہی رہی تھی کہ حاکم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 مگ تھے اور چہرے پر وہی خاص مسکراہٹ۔ تیار ہو جاؤ بیگم، تمہارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے۔ حاکم نے کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے اسے پیار سے دیکھا۔ 1 گھنٹہ؟ مگر کس کے لیے؟ اور ناشتہ؟ روحا نے حیرت سے پوچھا۔ حاکم اس کے قریب آیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے آئینے کے سامنے خود سے قریب کر لیا۔ ناشتہ ہم راستے میں کریں گے، آغا جان سے اجازت لے لی ہے، میں تمہیں اس حویلی کے ہنگاموں سے دور کہیں لے جا رہا ہوں، تمہارا ہنی مون سرپرائز تیار ہے۔ اس نے روحا کے کان کے پاس سرگوشی کی جس سے اس کے گالوں پر لالی چھا گئی۔ روحا نے جلدی سے پیکنگ کی اور جب وہ نیچے پہنچے تو کزنز کا ٹولہ پہلے ہی وہاں ہنگامہ مچانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ حماد نے حاکم کی گاڑی کی چابی چھپا رکھی تھی اور زویا روحا کو چھیڑ رہی تھی۔ اوہ ہو لالا، اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو ولیمے کی مٹھائی بھی ختم نہیں ہوئی، حماد نے شرارت سے کہا۔ حاکم نے حماد سے چابی چھینتے ہوئے اسے گھورا۔ حماد، اپنی حد میں رہو ورنہ واپسی پر تمہارا فون ضبط ہو جائے گا۔ اس کی اس دھمکی پر سب ہنس دیا اور حاکم روحا کو لے کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سفر کا آغاز ہوا تو روحا مسلسل پوچھے جا رہی تھی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، مگر حاکم صرف مسکرا کر اسے دیکھتا رہا۔ 4 گھنٹوں کی مسافت کے بعد گاڑی ایک پہاڑی مقام پر بنے ایک انتہائی خوبصورت اور پرتعیش لکڑی کے بنے ہاؤس کاٹیج کے سامنے رکی۔ یہ جگہ بادلوں کے درمیان گھری ہوئی تھی اور چاروں طرف چیڑ کے بلند و بالا درخت تھے۔ روحا گاڑی سے اترتے ہی وہاں کے منظر میں کھو گئی تھی۔ حاکم، یہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا مجھے ایسی جگہ پسند ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں روحا، تمہاری ہر پسند ناپسند اب میری ذمہ داری ہے۔ حاکم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کاٹیج کے اندر لے گیا۔ اندر کا ماحول انتہائی رومانوی تھا۔ لکڑی کی دیواریں، فرش پر بچھا مخملی قالین اور کونے میں جلتی ہوئی آتش دان کی آگ نے کمرے کو تپش اور خوبصورتی سے بھر دیا تھا۔ شام ہوتے ہی باہر بارش شروع ہو چکی تھی جس سے سردی میں اضافہ ہو گیا۔ حاکم نے 2 کافی کے مگ بنائے اور آتش دان کے قریب رکھے صوفے پر روحا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ روحا نے ایک گرم شال اوڑھ رکھی تھی مگر حاکم کے وجود کی تپش اسے زیادہ سکون دے رہی تھی۔ روحا، حاکم نے نہایت سنجیدگی سے اسے پکارا، تمہیں یاد ہے کہ تم نے کیا بددعا دی تھی کہ میری بیوی استری جیسی ہوگی؟ حاکم نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ روحا نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ حاکم پلیز، وہ پرانی بات ہے، پرانی نہیں ہے میری جان۔ حاکم نے اس کے ہاتھ سے مگ لے کر سائڈ پر رکھا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ آج اس بارش کے شور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری وہ بددعا میرے لیے کسی قدر بڑی دعا بن گئی ہے۔ تم جیسی ہو میرے لیے مکمل ہو۔ یہ جو تمہارے نخرے ہیں، یہ جو تمہاری شوخی ہے، یہی تو میرا غرور ہے۔ اس نے روحا کے بالوں سے اٹھتی ہوئی بھینی بھینی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ باہر بارش کی بوندیں لکڑی کی چھت پر موسیقی پیدا کر رہی تھیں اور اندر حاکم کا لمس روحا کے دل کی دھڑکنیں بڑھا رہا تھا۔ حاکم نے نہایت آہستگی سے اس کے سر سے شال سرکا دیا اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ آتش دان کی ہلکی سی روشنی ان کے چہروں پر ایک جادوئی عکس ڈال رہی تھی۔ حاکم نے اس کی پیشانی کو چوما اور پھر اس کے کان کے پاس نہایت دھیمی آواز میں کہا، آج یہاں کوئی کزن نہیں ہے، کوئی حویلی کا ڈر نہیں ہے، آج صرف میں ہوں اور میری وہ بیوی ہے جس نے مجھے محبت کرنا سکھایا۔ حاکم کی بے باکی اب ایک نئے موڑ پر تھی، مگر اس میں وہ تقدس برقرار تھا جو ان کے رشتے کی بنیاد تھا۔ اس نے روحا کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے احساس دلایا کہ یہ ہنی مون صرف گھومنے پھرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی روح میں اترنے کے لیے ہے۔ روحا نے بھی پہلی بار اپنی طرف تمام جھجک ختم کر کے حاکم کے سینے پر سر رکھ دیا اور اس کے عشق کی تپش میں خود کو سونپ دیا۔ کاٹیج کے باہر بارش کی تیزی اب بھی ایک مدھم موسیقی میں بدل چکی تھی مگر اندر آتش دان کی تپش اور حاکم کی غربت نے ایک الگ ہی عالم پیدا کر رکھا تھا۔ روحا جو ہمیشہ حاکم کے رعب سے سہم جایا کرتی تھی، آج اسی کے مضبوط حصار میں خود کو دنیا کی مضبوط ترین عورت محسوس کر رہی تھی۔ حاکم نے اسے صوفے سے اٹھا کر روحا کا ہاتھ تھاما اور اسے کھڑکی کے پاس لے آیا جہاں سے باہر دھند میں لپٹی پہاڑ اور بارش کی بوندیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ روحا، تم جانتی ہو، اس حویلی کی شور میں مجھے کبھی یہ کہنے کا موقع نہیں ملا کہ تم میرے لیے کتنی خاص ہو۔ حاکم نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے اپنی بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹ لیا اور اپنا تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکائی۔ اس کی گرم سانسیں روحا کی گردن کی حساس جلد کو چھو رہی تھیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے یہ شادی صرف آغا جان کے حکم پر کی ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ جس دن تم نے مجھے وہ استری والی بددعا دی تھی، اسی دن میں نے طے کر لیا تھا کہ اس ضدی لڑکی کو اب اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ روحا نے مڑ کر حاکم کی گہری آنکھوں میں جھانکا جہاں اس وقت صرف پریم اور دیوانگی تھی۔ تو آپ نے وہ سب سنا تھا؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔
حاکم نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کی ناک اپنی انگلی سے چھوئی۔ بالکل سنا تھا، اور اس دن سے میرا تجسس بڑھ گیا تھا کہ کیا واقعی میری بیوی ویسے ہی ہوگی جیسے تم نے سوچا تھا۔ مگر اب دیکھو۔ اس نے نہایت ہی بولڈ اور معنی خیز نظروں سے روحا کے وجود کا جائزہ لیا، جو گلابی رنگ کے ریشمی لباس میں کسی کھلے ہوئے پھول کی طرح لگ رہی تھی۔ قدرت نے میرے صبر کا کتنا خوبصورت صلہ دیا ہے۔ تم وہ تحفہ ہو روحا، جسے میں تعمر سنبھال کر رکھنا چاہتا ہوں۔ حاکم نے نہایت ہی آہستگی سے اسے اپنی طرف موڑا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کا لمس اب پہلے سے زیادہ گہرا اور تیکھا ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے جھک کر روحا کے کان کے پاس نہایت ہی پست آواز میں کہا، جس پر روحا شرم کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ حاکم کی بے باکی اب ان تمام حدوں کو چھو رہی تھی جو ایک شوہر اور بیوی کے درمیان محبت کی معراج ہوتی ہے۔ اس نے نہایت ہی شائستہ مگر جنونی انداز میں اس کے وجود کی تپش کو اپنے اندر جذب کرنا شروع کیا۔ اسی دوران کاٹیج کے باہر ایک سائے نے حرکت کی، مگر حاکم اور روحا اپنی دنیا میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں کسی بیرونی خطرے کا احساس نہ ہوا۔ حاکم نے روحا کو اٹھا کر بیڈ کی طرف قدم بڑھائے، جہاں بکھری ہوئی گلاب کی پتیاں ان کے استقبال کے لیے موجود تھیں۔ حاکم نے اسے تکیوں کے درمیان لٹایا اور اس کے اوپر محیط ہو گیا۔ اس کا ہر لمس روحا کو یقین دلا رہا تھا کہ اب وہ مکمل طور پر حاکم کی ہو چکی ہے۔ حاکم، آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ روحا نے نیم با آنکھوں سے پوچھا۔ حاکم نے اس کے لبوں کے قریب رک کر ایک عہد بھرے لہجے میں کہا، چھوڑنا تو دور کی بات ہے روحا، اب تو موت بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ تم میری روح میں اتر چکی ہو۔ اس نے اس کے ماتھے پر اپنی ابدی محبت کی مہر لگائی اور پھر کمرے کی بتیاں ایک ایک کر کے گل ہوتی چلی گئیں۔ صرف آتش دان کی ہلکی سی نارنجی روشنی ان کے ملاپ کی گواہ بن رہی تھی۔ رات کے اس آخری پہر میں جب دنیا سو رہی تھی، حاکم شاہ نے اپنی روحا کے ساتھ محبت کی وہ نئی منزلیں طے کیں جہاں نہ کوئی ڈر تھا، نہ کوئی شک اور نہ ہی کوئی بد دعا۔ وہاں صرف دو دل تھے جو ایک دوسرے کی دھڑکنوں میں دھڑک رہے تھے۔ جاری ہے۔ اگلی صبح جب پہاڑوں کی چوٹیوں پر چھائی دھند آہستہ آہستہ چڑھ رہی تھی اور سورج کی پہلی کرن نے کاٹیج کی لکڑی کی دیواروں کو سنہرا رنگ بخش دیا، روحا جب بیدار ہوئی تو اس کے چہرے پر ایک ایسی شادابی تھی جو اس کے مکمل عورت ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ حاکم اس کے پاس نہیں تھا، مگر کمرے میں پھیلی اس کی مخصوص خوشبو روحا کو کل رات کے ان تمام تیکھے اور مدہوش کر دینے والے لمحوں کی یاد دلا رہی تھی جب حاکم نے اس کی ایک ایک سسکی کا جواب اپنے جنون سے دیا تھا۔ وہ ابھی چادر اوڑھے خود کو سنبھال رہی تھی کہ اچانک کاٹیج کے باہر کسی کے چیخنے اور حاکم کی گرجدار آواز نے اسے چونکا دیا۔ روحا نے جلدی سے اپنا لباس درست کیا اور کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حاکم نے شہباز خان کے ایک آدمی کا گریبان پکڑ رکھا تھا اور اسے بے رحمی سے زمین پر پٹک رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں تک آنے کی؟ کیا تمہیں لگا تھا کہ حاکم شاہ اپنی بیوی کو لے کر کہیں جائے گا اور اسے تنہا چھوڑ دے گا؟ حاکم کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس کے بازوں کی مچھلیاں تناؤ کی وجہ سے ابھری ہوئی تھیں اور آنکھیں خون خوار ہو رہی تھیں۔ حاکم صاحب رحم کریں، میں تو بس شہباز خان کا پیغام لایا تھا، وہ آدمی ہانپتے ہوئے بولا۔ پیغام؟ حاکم نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ جا کر اپنے اس بزدل مالک سے کہہ دو کہ حاکم شاہ کی امانت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنا تو دور، اس کا خیال لانا بھی تمہاری موت کا پروانہ ہوگا۔ اور رہی بات تمہاری، حاکم نے اسے ایک آخری زوردار ٹھوکر ماری، دفع ہو جاؤ یہاں سے اس سے پہلے کہ میں اپنی بندوق نکالوں۔ وہ آدمی گرتا پڑتا وہاں سے بھاگا۔ حاکم نے گہرا سانس لیا اور اپنے بکھرے ہوئے بالوں کا درست کیا۔ جیسے اس نے مڑ کر کاٹیج کی طرف دیکھا، اس کی نظر کھڑکی میں کھڑی سہمی ہوئی روحا پر پڑی۔ حاکم کے چہرے کے سخت تاثرات ایک لمحے میں بدل گئے۔ وہ تیزی سے اندر آیا اور سیدھا روحا کے پاس پہنچا۔ تم باہر کیوں آئی؟ تم ڈر گئی ہو؟ حاکم نے اس کے دونوں کندھے تھام لیے۔ اس کے ہاتھوں میں اب بھی وہی تپش تھی جو رات بھر روحا کے وجود کو جھلساتی رہی تھی۔ حاکم، شہباز ہمیں کبھی سکون سے نہیں رہنے دے گا۔ روحا نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ حاکم نے اسے اپنی بازوں میں بھر لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ روحا کو اپنی پسلیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو شہباز ہے یہ صرف گیدڑ بھبکیاں دینا جانتا ہے۔ اسے نہیں پتا کہ جس عورت کو وہ اپنی امانت سمجھتا ہے وہ اب میرے خون میں رچ بس چکی ہے۔ حاکم نے اس کی ٹھوٹی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب بھی کل رات کی بے باکیوں کے نشانات باقی تھے۔ آج ہم واپس حویلی جا رہے ہیں۔ حاکم نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، مگر یاد رکھنا روحا، حویلی میں ہم سب کے سامنے شاید وہی پرانے لالا اور کزن ہوں، مگر اس کمرے کے بند دروازے کے پیچھے تم صرف میری وہ استری رہو گی جو کہ ہر شکن کو دور کرنا اب میرا روز کا کام ہے۔ اس نے شرارت سے اس کے گال کو اپنے دانتوں سے ہلکا سا کاٹا، جس پر روحا نے شرم سے اسے پیچھے دھکیلا۔ حاکم نے ہنستے ہوئے اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچا۔ ابھی تو سفر شروع ہوا ہے میری جان۔ حویلی پہنچ کر کزنس کے سامنے تمہارا یہ نیا روپ دیکھ کر سب کے ہوش اڑنے والے ہیں۔ تمہاری یہ جو چال بدل گئی ہے نا، اور یہ جو تمہاری نظریں چرانے لگی ہو، یہ سب کچھ بیان کر دے گا کہ حاکم شاہ اپنی ٹیوشن کتنی اچھی طرح پڑھائی ہے۔ حاکم کی یہ بے باکی اور اب روحا کے لیے ڈر نہیں بلکہ ایک مان بن چکی تھی۔ اسے پتا تھا کہ وہ جس ہٹلر سے نفرت کرتی تھی اب وہی اس کا کعبہ بن چکا ہے۔
حویلی واپسی کا سفر خاموش مگر پرکیف تھا۔ حاکم ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ اس نے نہایت ایمان سے روحا کے ہاتھ پر جما رکھا تھا۔ روحا بار بار اپنی چادر کو درست کرتی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے وجود پر پھوٹتی حاکم کے عشق کی خوشبو کہیں سب کو کل رات کے پوشیدہ قصے نہ سنا دے۔ جیسے ہی گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ میں داخل ہوئی، کزنز کا ایک ہجوم گاڑی کے گرد اکٹھا ہو گیا۔ حماد اور زویا نے شرارتوں کا محاذ سنبھال رکھا تھا۔ اوہ ہو، دیکھو تو ذرا لالا کے چہرے کی چمک اور روحا کی یہ جھکی جھکی نظریں، لگتا ہے پہاڑوں کی ہوا نے استری کو واقعی ریشم بنا دیا ہے۔ حماد کے اس جملے پر حاکم نے اسے گھورا تو وہ ہنس کر پیچھے ہو گیا، مگر حاکم نے اس بار اسے ڈانٹا نہیں بلکہ مسکرا کر روحا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سب کے سامنے اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ حاکم شاہ کا اعلان تھا کہ روحا اب صرف اس کی منصوب نہیں، اس کی روح کا حصہ ہے۔ حویلی میں ابھی یہ ہنگامہ چل ہی رہا تھا کہ آغا جان نے سب کو بڑے ہال میں طلب کیا۔ وہاں شہباز خان اپنے چند بڑوں کے ساتھ بیٹھا تھا، مگر اس بار اس کے چہرے پر وہ پرانا تکبر نہیں بلکہ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ حاکم نے روحا کو اپنی پشت کے پیچھے چھپایا اور شیر کی طرح دھاڑا، تم پھر یہاں؟ شہباز خان، شاید تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے۔ شہباز کے ساتھ آئے ہوئے بزرگ نے ہاتھ اٹھا کر حاکم کو روکا۔ حاکم بیٹا، ہم یہاں معافی مانگنے آئے ہیں۔ شہباز نے جو حرکتیں کی اور جو بہتان لگائے وہ ہمارے خاندان کے لیے باعث ندامت ہیں۔ ہم اسے ہمیشہ کے لیے شہر سے باہر بھیج رہے ہیں، بس آپ اپنا کیس واپس لے لیں۔ حاکم نے اپنا ایک نظر شہباز پر ڈالی جو نظریں جھکائے بیٹھا تھا، پر اس نے روحا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب کوئی خوف نہیں تھا۔ میں اسے معاف کر دیتا مگر اس نے میری بیوی کی عزت پر انگلی اٹھائی ہے، اسے معافی مجھ سے نہیں بلکہ روحا سے مانگنی ہوگی۔ حاکم نے روحا کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سامنے کیا۔ شہباز نے بوجھل دل کے ساتھ روحا کے سامنے سر جھکا کر معافی مانگی۔ یہ روحا کی سب سے بڑی جیت تھی، اس لڑکی کی جیت جو کبھی حاکم کے پیچھے چھپا کرتی تھی۔ آج اسی حاکم نے اسے دنیا کے سامنے وقار کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا۔ جب سب چلے گئے اور حویلی میں سکون چھا گیا تو حاکم روحا کو لے کر چھت پر چلا گیا۔ رات کا آسمان ستاروں سے بھرا تھا اور ہلکی خنکی جسموں کو مست کر رہی تھی۔ حاکم نے پیچھے سے آ کر روحا کو اپنے حصار میں لیا، اس کے لب روحا کے کان کے پیچھے آئے تو بیگم شاہ، اب کوئی ملال باقی ہے؟ کیا وہ بددعا بھی یاد آتی ہے؟ روحا نے پلٹ کر حاکم کے گلے میں اپنے بازو ڈال دیے، اس کی آنکھوں میں ستارے جھلملا رہے تھے۔ وہ بددعا نہیں تھی حاکم، وہ شاید میرے دل کی کوئی چھپی ہوئی دعا تھی جو الٹے زبان سے نکل گئی تھی۔ مجھے استری جیسی بیوی تو نہیں ملی، پر مجھے ایک ایسا ہٹلر ضرور مل گیا ہے جس نے مجھے جینا سکھا دیا۔ اس نے حاکم کے سینے پر سر رکھ دیا جہاں حاکم کا دل صرف روحا کے نام کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ حاکم نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کے لمس میں اب وہ تمام بے باکیاں تھیں جو ان کے رشتے کا حسن بن چکی تھیں۔ تمہاری ہر شوخی، تمہارا ہر نخرہ اور تمہارا یہ بھرا ہوا وجود جس پر میں اپنا حق جتاتا ہوں، یہ سب میری کائنات ہے۔ میں نے تمہیں تپایا ہے، تمہیں رلایا ہے، مگر اب میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تمہیں اپنی پچھلی زندگی ایک خواب لگے گی۔ حاکم نے نہایت ہی تیکھے اور مدہوش کن انداز میں اس کے لبوں پر اپنی محبت کا آخری اور ابدی مہر ضبط کیا۔ چاند کی روشنی ان دونوں کے ملاپ کی گواہ تھی، جہاں ایک سخت گیر شوہر اور ایک نادان لڑکی نے مل کر اپنی ایک ایسی دنیا بسا لی تھی جہاں اب صرف پیار، جنون اور بے پناہ رومان ہونا تھا۔ حویلی کے اس کمرے کی دیواریں، وہ پہاڑی کاٹیج اور وہ تمام کزنز کی چھیڑ چھاڑ اب ایک خوبصورت یاد بن چکے تھے، اور سامنے ایک لمبی، خوشحال اور رومانوی زندگی ان کی منتظر تھی۔ تیار رہو روحا، ابھی تو زندگی کی کتاب کے ہزاروں ورق تمہارے ساتھ لکھنے ہیں، اور ہر ورق پر تمہاری اس استری والے طعنے کا بدلہ لینا باقی ہے۔ حاکم کی شرارت بھری سرگوشی پر روحا نے اسے مزید خود میں بھینچ لیا اور رات کی خاموشی میں ان کے کہے اور محبت کی سرگوشیاں ایک ہو گئیں۔